یہ 3 علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکہ موت سے، جن کا نام عزرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو، یہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں نے قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب ابن مبنہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جنگ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک بدحال اور برگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی غیر ہو گیا، اور زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں، اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہلیال کو الوداع کر دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت عماشہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس کے علاقے پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ جل کے ہاتھ میں، کسی زئی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زئی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں، اور حضرت امام علیہ السلام کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگی تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی، چند دن اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ محترم ناظرین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے بڑی حسن سے نوازا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنے خوبصورتی کہ مصر کے شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی کہ ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی، اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی، سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہے، انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے بزرگدان نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے۔ اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضرور ملاقات کرتے، کہتے میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے عشق رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ دونوں دوست کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی تھی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا، اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتوں کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے ہو؟ تو کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میرے روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پوری 7 بار بتائے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں، پورے 7 بار آپ کو مطیع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ ہی نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا
کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی بھی باری ہو جائے۔ آج اس بوڑھے کے بارے، آج اس بچے کے بارے اور آج اس نوجوان کی باری، تو کل آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ کی بھی باری ہے، تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکالے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ، رشتہ دار مر گیا، یا آج میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے بھی جانے والے ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضیاع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میرے برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارہ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا، بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی، جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی، اسی طرح لمبا لمبا کر کے میری زندگی پگھلتی جا رہی۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارہ کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، اور تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں نے اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال نہ کما لیے تو بھی مجھے قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانی تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ میں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، رشتہ دار تو ہے لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لے کہ موت قریب ہے۔ یاد رکھو، جو نفس و شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز کبھی عطا نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو دشمن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچو، ہمت کریں، ہمت سے کام لیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے پہلے اپنی ہمت چاہیے، ہمت کرے کہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں، اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتہ، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا، تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے نرم لفظوں کی ضرورت ہوتی۔ 100 لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں، آپ نہیں جانتے
کون کس حالت سے گزر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ملتا ہے۔ اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ انسان کا اس کے رب سے ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، جان سے عزیز رشتے موڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ جنہیں چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور جنہیں وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر انہیں دنیا اور نہ ہی دنیا والوں کی طلب رہتی ہے۔ تمام دوستوں اور ویڈیو دیکھنے والوں سے التجا ہے کہ 5 وقت کی مقبول ترین نماز ادا کریں۔ مجھ حقیر کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تمام ناظرین، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، من جانب صابر اردو۔